بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ جو 28 سپاروں پر مشتمل ہے اس میں سے پہلا سپارہ جو ہے آج ہم نے تلاوت کیا۔ سورۃ البقرہ 286 آیات پر مشتمل ہے اور اس کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ آگے بقرہ گائے کو کہتے ہیں عربی میں، اور اس کا آگے تذکرہ آئے گا، ایک بقرہ کا واقعہ آئے گا حضرت موسیٰ کا، اسی نسبت سے اس کا نام بقرہ رکھا گیا۔ سورت ویسے تو کل 4 بنیادی مضامین پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 جس کے اندر 3 گروہوں کا تذکرہ اور ان کا انجام بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، ان سے امامت جو ان کو دی گئی اس کا تذکرہ، تقریباً 2000 سال کے قریب ان کے پاس امامت رہی ہے۔ لگ بھگ 4000 سے زیادہ انبیاء صرف ایک نبی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے آئے ہیں، اور اللہ میاں نے ان کو بے شمار انعامات دیے، ان کا تذکرہ۔ تیسرا جو جزء ہے اس کے اندر ان کی نافرمانیاں، ان کی حرکات، ان کے گناہ اور اس کے اوپر جو ان کو محرومی، اس کا تذکرہ، اور آخر میں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اینڈ میں کہ ہم امامت جو اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی تھی حضرت آدم سے جو منتقل ہوئی آگے، اس کے حصول کے لیے کیا چیز درکار ہوگی، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ سورۃ البقرہ کے جو پہلے حصے میں 3 گروہوں کا جن کا تذکرہ کیا ہے، وہ پہلی 1 سے لے کر 5 نمبر آیت تک اللہ تعالیٰ نے مومنین کا تذکرہ کیا۔ بڑا زبردست شروع کیا ہے، فرمایا الف لام میم۔ یہ ایسا چیلنج ہے کہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسا انداز سے شروع کیا ہے اس کتاب کو کہ پتہ لگ جائے کہ یہ کتاب دوبارہ نہ کوئی بنا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے، نہ بنا سکتا ہے۔ اور آگے خود بھی کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور کیونکہ عرب میں ہوتا یہ تھا کہ وہ اپنے جو بہترین شاعری لکھتے تھے اس کو بیت اللہ پہ ٹانگ دیتے تھے۔ تو جب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اتری تو اس کو جب ٹانگا گیا جا کر بیت اللہ میں، تو سب نے جا کے اپنے صحیفے اتار دیے، اور اس کے آگے کسی نے عبارت لکھ دی کہ یہ کسی انسان کا قول ہو نہیں سکتا۔ 3 گروہوں میں سے پہلا گروہ مومنین کا ہے، اس کی 5 نشانیاں اللہ نے بیان کی، 5 جو اگر 5 خصوصیات کا حامل ہوگا اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہوں گے۔ نمبر 1 مومنین، پکا مومن، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا ہو، دیکھے کا سودا نہیں، بن دیکھے کا سودا ہے۔ اور غیب کا ایمان نہ عقلی طور پر کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا، وہ بلا حجت اور بلا دلیل ماننا پڑتا ہے۔ جیسے کہ بہت سی چیزیں ہم بلا حجت اور بلا دلیل مانتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھی ہوتی ہیں، ہم مان لیتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ اپنے امی ابو کو ہم نے بغیر دلیل کے مانا ہے، اور بے شمار چیزیں جن کو ہم نظر نہیں آتے ہیں ہمیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ ایک ایج کے بعد جب انسان مستقل اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ فراست عطا کر دیتے۔ جیسے کہ حضرت علی کے بارے میں ایک قول ہے، حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو بن دیکھا اب نہیں مانے، ہم نے تو رب کو دیکھ کے مانا ہے۔ تو ان کی اتنی وہ تھا کہ وہ اللہ کو دیکھتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہتے تھے کہ جو میں نے عہد الست میں کہا تھا قالوا بلا، اللہ نے فرمایا الست بربکم، انہوں نے کہا قالوا بلا، تو یہ آج تک مجھے اپنے کانوں میں آواز آتی ہے کہ میں نے اس کے جواب میں کہا تھا۔ تو ایمان کے اوپر جتنی محنت کریں۔ نمبر 2 جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر بیان کیا وہ نماز۔ ایمان کے بعد پہلی چیز جو ہے وہ نماز کا تذکرہ ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو گرایا اس نے ایمان کو گرایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ بھگ اس قرآن کے اندر ہی لگ بھگ 700 دفعہ نماز کا تذکرہ مختلف جگہوں پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جگہ پر نماز کی اہمیت پر زور دیا۔ اس کے بعد تیسرا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچنا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایک ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ تو ہوتی ہے فرض، ایک ہوتا ہے فی سبیل اللہ خرچنا، اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے بڑا جذبہ اور ایمان۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے، فرمایا کہ انسان کے اندر بخل سب سے آخری بیماری ہوتی ہے جو نکلتا ہے۔ انسان کے منہ پہ جھریاں آ جاتی ہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے بخل نہیں نکلتا۔ زکوٰۃ آپ خرچتے ہیں ڈرتے ہیں، مال ویسے خرچتے جان جاتی ہے۔ اور اصل اصلاح حضرت فرماتے تھے کہ تب ہونے شروع ہوتی ہے جب آپ زکوٰۃ سے ہٹ کے خرچنا شروع کرتے ہیں، تبھی تو پتہ لگتا ہے کہ مال کی محبت کتنی زیادہ اندر ہے اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے راستے میں خرچنے میں بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مجلس میں 1000 اونٹ اللہ کے راستے میں دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک مجلس میں 700 اونٹ اللہ کے نام پر صدقہ کی۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، ورنہ ان کے صدقات اگر گننا شروع کر دیں وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچنا چاہیے۔ تیسرا
قرآن، قرآنی تعلیمات پر اعتبار کرنا اور ان پر عمل کرنا۔ ہم نے قرآن بہت مقدس کتاب بنائی ہے، اتنی مقدس کر دیا کہ ہم اس کو اتنا اونچا کر دیا کہ وہاں ہاتھ بھی نہیں جاتا، سیڑھی لگا کر سال بعد اس کو جھاڑتے واپس رکھ دیتے۔ قرآنی تعلیمات، قرآن جو تھا نا وہ زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا تھا، قسمیں اٹھانے کے لیے اور شادی بیاہ کے اوپر سایہ کرنے کے لیے نہیں تھا، لیکن ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ اور آخری جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقہ کتابوں کے بعد آخرت پر ایمان لانا۔ آخرت کا ایمان ایسا زبردست چیز ہے کہ اگر یہ مضبوط ہو جائے تو انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا، ایک آدمی کرپشن کرے گا یا پیسہ غلط طریقے سے لائے گا تو ڈر ہے نیب پکڑ لے گی، کرپشن کرے گا پولیس پکڑ لے گی، فلاں پکڑ لے گی، فوج پکڑ لے گی، یہ آج کل تو بہت ڈرتے ہیں تو فوج پکڑ لے گی۔ تو اب اسی طرح اللہ رب العزت کی بھی فوجی دو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ جب احساس پیدا ہو جائے گناہ نہیں کر سکتا آدمی، تو وہ آخرت کا یقین، یہ 5 صفات جب پیدا ہو جائے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ کامیاب ہیں، وہ اولئک هم المفلحون، اور یہی کامیاب۔ اور شروع میں فرمایا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے تقوی راہ ہدایت ہے جو چاہتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے جی قرآن سنتے ہیں زندگیاں بدلتی نہیں، بھائی بدلنا چاہتے نہیں اس لیے زندگی بدلتی نہیں، زندگی تب بدلے گی نا جب میں نیت کروں گا۔ مجھے آج بھی یاد ہے پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے وہاں سے ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت یہ گناہ کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، آپ دعا کر دیں سے چھوٹتی نہیں ہے۔ حضرت ایک دم سیدھے ہو گئے، حضرت نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے میں چھوڑتا ہوں، چھوڑنا چاہتا ہوں اور چھٹتی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ چھوڑنا چاہتا نہیں ہے، تو دل میں چور ہوتا ہے تو وہ انسان کو نیکی نہیں کرنے دیتا۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ کفار کا گروہ ہے، ان کی تو سیدھا نٹھٹ بات ہے، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے 3 چیزیں بیان کی ہیں، ضد، ہٹ درمی، نفس کی غلامی، خواہشات کی پیروکاری، اس کی وجہ سے ہدایت سے محروم کر دیے گا۔ ابو جہل، ایک حکایت ہے کہ ایک دفعہ بہت تیز طوفان آیا مکہ میں، تو ابو جہل نے کہا آج جو میرے دروازے پر آئے گا میں خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا۔ اتنے میں دروازہ نوک ہو گیا، تو اس نے کھولا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا تو نے بھی ایک بات کہی ہے، تو ایمان لیا۔ اس نے کہا جو مانگنا مانگے، ایمان نہیں لاؤں گا۔ وہ مرنے لگا تھا نا تو عبداللہ ابن مسعود اس کی چھاتی پہ چڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا چرواہے گردن ذرا نیچے سے کاٹنی ہے، پتہ لگے سردار کی گردن، تو وہ ہٹ درمی کی وجہ سے مہر لگ چکی۔ اس لیے کبھی بھی گناہ کرتے وقت ایک تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جسٹیفیکیشن ہو، آپ نے گناہ کیا، ہم نے کیا، گناہ ہو گیا، جسٹیفیکیشن دینا یہ ہٹ درمی کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان سے محروم فرما دیتے ہیں۔ تیسرا گروہ منافقین کا، منافق ایسا گروہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ظاہر تو ایمان پر کرتے تھے لیکن اندر سے ان کے کھوٹ تھا۔ 2 طرح کے منافق ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اعتقادی، جن کے پاس کفار عقلاً وہ عقیدتاً کافر ہوتے ہیں لیکن مسلمان ہونے کا پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ دوسرا عملی، جیسے کہ میں کہتا ہوں ہم ہیں کہ ہم عملی منافق ہیں، ہم کیا کہتے ہیں ہمیں اللہ رب العزت سے ساری باتیں مانتے ہیں، اندر سے ایمان بھی ہے لیکن نماز میں چوری، روزے میں چوری، فلاں چیز فلاں جو بھی غلطیاں ہماری۔ اللہ رب العزت نے یہاں ان کی تیسرے گروہ کی کچھ بیماریاں بیان کی ہیں جو من حیث القوم ہم میں بہت طریقے اتم موجود ہیں۔ نمبر 1 دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور حالانکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا آیت المنافق ثلاث، مسلمان منافق کی 3 علامتیں، اذا وعد اخلف، وعدہ کرتا وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا حدث کذب، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس خیانت امانت رکھوائی جائے خیانت کرتا ہے۔ اور ایک اور بھی فرمایا وفی روایت واذا خاصم فجر، جب لڑائی کرتا تو گالم گلوچ کرتا ہے۔ یہ ہماری بڑی عادت ہے اور تینوں ہی آتے ہیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ دوسرا دلوں میں مرض ہے، کھوٹ ہے، ظاہر میں کچھ ہے اندر کچھ ہے۔ چوتھی جھوٹ بہت بولتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، زمین پر فساد کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں آپ سب سے بڑے فسادی ہیں، اس غزہ میں انہوں نے کیا کیا، ابھی بھی یہ کہتے ہیں، اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب کہا جائے زمین پہ فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِمُونَ، ہم تو ٹیررسٹ ختم کر رہے ہیں، ہم تو دہشت گردی ختم کر رہے ہیں، وَأَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، تم ہی سب سے بڑا دہشت گرد ہو، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی۔ اور امت مسلمہ کی بے حیائی پر اور اس سونے پر آج سے پہلے اتنی کبھی نہیں سوئی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ آپ دیکھیں عصبیت کی بنا پر کفار مکہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی سی تھی تو جا رہی تھی تو ابو جہل سامنے سے آ گیا، کوئی بات ہوئی، ابو جہل نے تھپڑ مار دیا سیدہ کو، وہ روتی ہوئی رسول اللہ کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ، اب آپ نے پوچھا کیا ہوا، کہا ابو جہل نے تھپڑ مارا۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے،
آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کو بتا. وہ گئی ابو سفیان کے پاس اور وہ روتی بھی تھی. تو ابو سفیان نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ابو جہل نے مجھے تھپڑ مارا. آپ اندازہ لگائیں سب سے بڑے دشمن تھے اس وقت ابو سفیان, کفار کے لیڈر تھے, سردار تھے. ایک دم غصے سے جذبہ ہو کہ کیسے مار دی تھپڑ. عصبیت تھی کہ قریشی لڑکی کو تھپڑ مارا. ساتھ چلے گئے. ابو جہل بیٹھا ہوا تھا مجلس میں. کہا کس نے تھپڑ مارا؟ تم نے مارا؟ نے کہا میں نے مارا. آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تھپڑ مارو اس کو. اور وہ سب بیٹھے ہوئے, حضرت فاطمہ آگے ہوئی, انہوں نے بھی تھپڑ مار دیا اس کو. تھپڑ مار دیا تو واپس آئے نا, تو بڑی خوش آئیں. تو رسول اللہ نے کہا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ جی ابو جہل کے پاس گئے تھے, میں نے بھی تھپڑ مار دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ ابو سفیان کے اس بات کو نہ بولیے گا, ابو سفیان کو کلمہ مل گیا. یہ تو ان کی عصبیت تھی کہ ہماری بچی کو تھپڑ مار دی ہے. اور مسیلمہ کذاب کے خلاف جو لشکر لڑ رہا تھا نا جی, ان میں سے کسی نے کہا تم نہیں جانتے مسیلمہ کذاب جھوٹا. اس نے کہا ہاشم کے نبی ماننے سے بہتر ہے میں اپنے نبی کو مان لوں, حالانکہ میں مانتا ہوں کہ رسول اللہ سچی ہے. یہ ان کی عصبیت تھی. اور آج ہماری حالت دیکھ لیں. اچھا آگے فرمایا مومنین کو پاگل سمجھتے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, جب پاس سے گزرتے نا ٹھٹے لگاتے ہو مولوی. صحابہ کو واضح کستے تھے یہ لوگ. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم, اللہ بھی ان سے ٹھٹا کرے گا اور اللہ ان کا مذاق بنائے گا, اور بنایا بھی ہے اور ان قریب دوبارہ بنائیں گے. آگے بڑی عجیب بات فرمائی, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے بدلے میں گمراہی. اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, میں نے جنت کے بدلے تمہاری جانوں کو خریدا ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے بدلے میں بیچتے ہیں, بہت ہی گھاٹے کا سودا کرتے ہیں. پھر دو مثالیں تمثیلیں بیان کی, ایک عملی یقینی منافقین کی اور ایک عملی منافقین کی. یقینی منافقین کی بات تو یہ فرمایا کہ ایک آگ روشن کی جلانے والے نے, استوقد نارا فلما اضاءت, جب تمام چیزیں روشن ہو گئی, ذهب اللہ بنورہم وترکہم, اللہ نے ان کی سمجھ لے لی. منافقین وہ یہودی جو تھے نا, منافق اس زمانے کے منافقین جو تھے, عبداللہ بن ابی تھا, یہ رئیس المنافقین تھا, اندر سے یہودی تھا. اللہ تعالیٰ نے دیکھے اس کے ان کے بیٹے کو مسلمان کیا, لیکن یہ جانتا تھا رسول اللہ کو. کعب احبار جو تھے یہودیوں کے استاد تھے, وہ جانتے تھے, وہ مسلمان ہوئے, یہ جانتا تھا, ہٹ دھرمی لگائی اللہ نے ان سے. یہ تو اعتقادی منافقین تھے. دوسرے عملی منافق ہیں, وہ ہم ہیں. ان کی مثال ایسی ہے کہ اندر ایمان ہے لیکن شریعت کے احکام میں عمل کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. من الصواعق حذر الموت, یہ جو شریعت کے احکامات ہیں یہ کڑاکے لگتے ہیں, نفس چھوڑنا پڑے گا. وہ ایک بہت بڑے اینکر ہیں, وہ لکھا رہی ہے, مجھے آج بھی یاد ہے, جامعۃ الرشید میں ایک دفعہ ہوا ہے, مفتی عبدالرحیم صاحب سے, انہوں نے کہا میں نام نہیں لیتا, آپ سب جانتے ہیں. انہوں نے مفتی عبدالرحیم صاحب سے کہا کہ آپ نا عمرے پہ جانے کے لیے دعا کرنے میں بہت ٹھیک ہو جاؤ. انہوں نے کہا میں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے آپ کے لیے دعا کروں. صاحب نے کہا اتنی نہ کر دینا کہ میں بالکل ہی نیک ہو جاؤں. اب آپ یہ ہماری حالت ہے. استاد جی اتنا ہنستے تھے, کہتے تھے یار دیکھو ایک تو ڈرتے بھی ہیں لیکن اندر سے کھوکھلے بھی ہیں. تو ہماری حالت بھی. دوسرا یہ پہلا جو اللہ رب العزت نے اسی مضامین مکمل کیے, 3 گروہوں کا تذکرہ, اور کامیاب درمیان والا گروہ مومنین کا ہے. اس کے بعد دوسرا پیراگراف میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیزیں جو بیان کی ہیں ان میں ایک ہے عبودیت. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, عبادت کرو, میری عبادت کرو, میری ہی عبادت کرو. دیکھیں یہ آپ کسی کو بڑا بناتے ہیں نا, خوبیوں کی وجہ سے بناتے ہیں کہ اس میں یہ خوبی ہے. اللہ نے اپنی خوبیاں گنائی ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا, میں نے آسمان بنایا, والسماء بناء, آسمان رفع سمکہ, دیکھو اٹھایا کتنا ہے اس کو, اور اس کو میں نے بنایا کیا ہے. اور عجیب ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک نظام ہے پورا. اگر آپ جس چیز کو بھی پکڑ لیں, اگر پرندوں کو پکڑ لیں, میں ایک پرندے کے بارے میں ابھی سن رہا تھا کہ وہ 4000 کلومیٹر کا سفر بنا بیٹھے کرتا ہے, بیٹھتا نہیں ہے پورے سفر میں, اور اس کا پورا سفر سمندر کے اوپر سے ہوتا ہے. اس کو انرجی چاہیے ہوتی ہے, 80% فیٹ چاہیے ہوتا ہے, تو وہ خاص اسٹور 70 کر سکتا ہے. عجیب اس کو آپ اس کا نظام, یہ تو ایک ہے نا جی انسان کے اندر, وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہارے اپنے اندر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو عبادت کرنا اللہ نے, اور سب سے بہتر عبادت جو دوسری آیت لفظ بتایا, نماز کا قیام. اچھا اس کے بعد فرمایا کامیاب لوگوں کے لیے جنت ہے اور ہمیشہ سے, اور ناکام لوگوں کے لیے جہنم ہے. اور تیسرا فرمایا کہ قرآن خود امتحان ہے, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, بعض کو ہدایت دیتا ہے, بعض کو گمراہ کر دیتا ہے. جو ٹیکنیکلٹیز میں پڑھتے ہیں بہت زیادہ, جی قرآن جو ہے نا سائنس ثابت کرتی ہے. بھائی قرآن سائنس کی کتاب تو ہے نہیں کہ اس سے سائنسی احکامات کو ثابت کی, نہیں سمجھ آتے نہیں ہے. بھائی اگر ایک بھی ثابت نہ ہوتا سائنس کا حکم قرآن سے تو ضرورت نہیں تھی. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, تو آپ نے دیکھا صحابہ نا پیوند کاری کر رہے تھے, کرافٹنگ کر رہے تھے. انہوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ ہم کرافٹنگ کرتے ہیں تاکہ کھجور زیادہ پیدا ہو. آپ نے کہا نہ کرو,
صحابہ نے نہیں کی، اس سال کھجور نہیں ہوئی، کم ہو گئی، صحابہ پریشان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ نے کہا تھا کہ کرافٹنگ نہ کرو، ہم نے نہیں کی، ابھی کھجور کم ہے۔ آپ نے کہا میں تو ایک دنیاوی احکامات میں تو اس کی بات پر عمل کرو جو تم میں سے زیادہ متجرب ہے، میں تو شریعت کے احکام بیان کرتا ہوں۔ تو لہٰذا ضروری اس بات کی ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، فزکس کی کتاب نہیں ہے، نہ بایو کی کتاب ہے، کتاب تو انسان بنانے کی کتاب ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان دیا، اور خلافت کا یہ پہلا خلافت کی بنیاد ہے، حضرت آدم کو پیدا کیا، اور حضرت آدم کے اس میں چند چھوٹے چھوٹے نقطے جلدی سے بیان کروں گا۔ نمبر 1، مشورہ۔ اللہ رب العزت اتنی بڑی ذات کی ضرورت ہی نہیں تھی کہنے کی حضرت آدم کو، فرشتوں سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی میں زمین پہ بنانے لگا ہوں۔ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر پر لے جاتے، کبھی کہیں لے جاتے، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کہا ملائکہ سے میں ایک انسان بنانے لگا ہوں، آپ کیا رہے؟ مشورہ کرنا چاہیے عمل کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، وہ شاورہم فی الامر، رسول اللہ کو بھی کہا گیا کہ آپ ان سے مشورہ کریں۔ دوسری بات، فوری طور پر ملائکہ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں جیسے آپ کریں، نہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا، آپ ایسی چیز بنانے لگے جس میں تباہی پھیل گئی زمین پہ، کیونکہ جنات تھے 2000 سال سے، تو انہوں نے بھی یہی کرنا نہیں۔ آپ علیہ اللہ رب العزت نے فوری طور پر ان کو کہتے تم نافرمان لو، نہیں اچھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں تمہیں بتاؤں گا۔ پھر آدم علیہ السلام کو نام سکھائے اور ان سے کہا کہ بتاؤ، ملائکہ نہیں بتا سکے، حضرت آدم نے نام بتلا دیے۔ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ملائکہ نے دنیا میں آنا نہیں تھا، اس لیے ان کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے چیزیں، حضرت آدم نے دنیا میں آنا تو ان کو بتا دیے۔ اب بھائی ہر چیز ہر فن آدمی جان نہیں سکتا۔ میں ایک بہت بات کرتا ہوں، کہتے ہیں مولوی جو ہے نا جی وہ ڈاکٹر نہیں ہوتے جی، بھائی ڈاکٹر بھی تو مولوی نہیں ہوتے، ہر انسان ہر علم کو نہیں ہو سکتا، ہر فن مولا نہیں ہو سکتا، ایک بندہ ایک ہی چیز رکھ سکتا اپنے پاس، اور اللہ نے بھی بتایا حضرت آدم کو نیچے کی چیزیں بھیجی اور ملائکہ نے اوپر رہنا، تو ان کو لوٹے کا بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بتی کیا ہوتی ہے کیا ہوتا ہے ان کو بتانے کی ضرورت تھی، انہوں نے کہا ہم تسبیح کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد ملائکہ کو جب فوقیت ہوگی تو کہا سجدہ کرو، جب سجدہ کیا تو شیطان نے انکار کیا، ایک انکار کیا تھا، آج تک راندہ درگاہ۔ ہم نے اب دیکھیں بلوغت سے لے کے اب تک کتنی نمازیں قضا کی ہیں، ایک نماز قضا کرنے پر جانتے بوجھتے ایک حکم جہنم میں جلنا پڑتا ہے، اور ایک حکم مختلف اس کی اپروکسیمیشن ہے، کوئی کہتا ہے 80,000 سال، کوئی کہتا ہے کتنے سال۔ نماز نہ چھوڑے، نماز ایسی چیز ہے، دیکھیں روزہ بیمار ہے چھوٹ جاتا ہے، پیسہ نہیں ہے زکوٰۃ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے حج نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے قربانی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے شریعت کے احکامات کافی ساکت ہو جاتے ہیں۔ آپ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں، پانی نہیں ہے بغیر وضو کے پڑھیں، بیٹھ کے لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے آپ ہاتھ کے اشاروں سے پڑھیں۔ مرنے تک نماز کی معافی نہیں ہے، باقی ہر جگہ نماز کا حکم، ہر جگہ نماز پڑھیں۔ عربوں میں ایک چیز ہے وہ جیسے مرضی ہے، میں اس پر بات نہیں کرتا، وہ ابھی کاش کہہ رہے نا جوا کھیل رہے، اذان ہوئی نا جی اس نے کہا 1 منٹ، مصلی بچھائیں گے یا قالا پھینکیں گے اپنا، وہی نماز پڑھیں گے پھر شروع کر دیں گے، تو نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے توبہ، حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ بڑی شاندار کی ہے۔ ایک روایت کے مطابق 40 سال تک انہوں نے بھٹکتے رہے ہیں، مطلب معذرت گھومتے رہے، رو کے آخر میں کہا فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ، جو اللہ نے کلمات سکھائے تھے نا، شاندار کلمات ہے، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا ظلمنا انفسنا، بڑا ظلم کیا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، معاف کر دیجیے، ظلم کر لیا، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیے۔ دیکھیں اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے، گناہ تو سب سے ہوتے ہیں لیکن گناہ پر انسسٹ نہیں کرتا، اس کے اوپر پکڑ کے نہیں رہتا، گناہ ہو جاتا ہے چھوڑ دیں۔ کولر صاف، دیکھیں آپ یہ کولر ہے نا، لیکیج بھی ہو رہا، پانی ڈالتے رہے لیکیج ہوتی ہے، کولر صاف رہتا ہے، قلب کا برتن صاف رہتا ہے توبہ کرنے سے۔ ضرور کریں، 1 منٹ کی توبہ کا معمول بنائیں روز، جب بیڈ پر لیٹے نا سونے کے لیے جی 1 منٹ کی توبہ، اللہ معاف کر دے، یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا، آپ معاف کریں، آئندہ نہیں کروں گا، مصمم ارادے کے ساتھ سوئیں، روز معافی مانگیں، 1 منٹ کی توبہ کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا اور نکال دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ نے کیونکہ نافرمانی کی، آپ دیکھیں کمال نکتہ ہے کہ پہلی نافرمانی کے اوپر حضرت آدم سے جو غلطی سے وہ کھایا گیا، اس کے اوپر پہلا دشمن پیدا کر دیا، جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنے دشمن زیادہ پیدا ہوں گے، یہ قانون ہے۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے نا ایک نافرمانی کی تھی، بیج کھایا، اللہ نے کہا عدو، یہ تمہارا دشمن ہے، پیدا کر دیا میں نے۔ اب دیکھیں ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بیوی دشمن، بچے دشمن، وہ مال وہ دشمن، وہ دوست وہی دشمن،
گھر میں وہ دشمن فلاں وہ دشمن، اتنا دشمن ہے، اتنا خوف ہے، اتنی ٹینشن ہے، کیوں ہے؟ اتنی زیادہ نافرمانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک خطا کے اوپر ایک دشمن پیدا کیا۔ اس کے بعد آگے واضح طور پر فرما دیا، کلی کا کیا ہے، فرمایا کلنا بھی تو منا جمیا، زمین پہ چلے جائیں، فیما یاتینکم منی ہدن، میری طرف سے ہدایت آئے گی، فمن اتبع ہدایا، جس نے بھی ہدایت پر عمل کیا، فلا خوف، خوف ہوتا دنیاوی، ولا حزن، نہ ظاہری خوف ہوگا دشمن اٹیک نہ کرے، حزن قلبی ملال نہیں ہوگا، اور ٹینشن لگی ہوئی ہے، دل غم میں ہے، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، یہ سب غم ختم ہو جائے گی۔ اور آگے فرمایا والذین کفروا، اور انکار کیا تو جہنم میں ضرور جانا پڑے گا۔ اس کے بعد دوسرا حصہ وہ 6 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، یہود کو نعمتیں بیان کی ہیں، یہودیوں کے پاس بے شمار نعمتیں، ابھی جیسے میں نے کہا حضرت یعقوب، ان کے 4000 بیٹوں میں سے 4000 نبی، 2000 سال کی مطلق العنانی، یعنی کہ انفینٹ قسم کی ان کی حکومت تھی، انبیاء تھے، اور اس کے بعد فرعون سے نجات دی۔ اللہ رب العزت نے، انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، اللہ نے وہ معاف کیا۔ انہوں نے جہاد سے انکار کیا، 40 سال تک طور سینا میں بھٹکتے رہے، صحرائے سینا میں، اللہ نے وہ بھی معاف کیا۔ بے شمار غلطیاں ان کی، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اللہ نے وہ بھی معاف کیا۔ اتنی نعمتیں گزارنے کے بعد جب پھر بھی انسان نہیں بنے تو اللہ رب العزت نے من و سلوہ اتارا، بادلوں کا سایہ کیا۔ ان کے بچے بڑے ہوتے تو ساتھ ساتھ کپڑے بڑے ہو جاتے تھے، بچے چھوٹے ہوتے تھے کپڑے چھوٹے رہتے تھے۔ ان کے ساتھ بے شمار نعمتیں کی۔ یہ واحد نبی ایسی قوم ہے بنی اسرائیل جس کو 2 نبی ملے بڑے، ایک حضرت موسیٰ اور دوسرے رسول اللہ۔ یہ واحد ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اصول شرف ہے، ان کو دونوں ملے۔ اور یہ یہودی جو تھے ان کو موسیٰ علیہ السلام بھی ملے، اور یہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا، ایک کہا قیامت آئے گی میں چھوڑوں گا نہیں، بچ کے رہو، جتنے مزے کرنے کل متاع الدنیا قلیل کر لو۔ اس کے بعد ان کے نسلی تعصب بڑا تھا، یہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے، ہم تو اللہ کی محبوب ترین قوم ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہے، فویل اللہ مما کتبت ایدیہم وویل اللہ مما یکسبون، جو حرکتیں تم کرتے ہو نا میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ اور ایسے ہی کیا، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، پوری دنیا لعن طعن آج کر رہی ہے، اندر کھانے بیچارے مجبور ہیں، لیکن نصارہ بھی لعن طعن کر رہے ہیں، سبھی ان پر لعن طعن کر رہے ہیں، کوئی گھر نہیں ہے آج تک، جب سے یہ نکالے گئے ہیں ان کو گھر نہیں ملا، اور آج تک اسرائیل کو یہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں دے گا، قرآنی فیصلہ ہے۔ کیوں؟ بدعا بڑی زبردست لگی ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، حضرت ابن مریم نے بھی وہ بدعا دی، لعنت کی۔ اللہ رب العزت لعنت نہیں فرماتے، بہت مشکل، بہت کم فرماتے، اور منع کیا، خود لعنت کی ہے ان کے اوپر انبیاء نے۔ تو یہ ملعون قوم ہے، کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر یہ بھی فرمایا، اچھا ایک گڑبڑ یہ کرتے تھے، یہ ان کی خامیاں بیان کی، ایک تو نسلی تعصب، انکار قرآن، نمبر 3 اپنے خاندان والوں کے ساتھ رعایت کرتے تھے، دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، نمبر 4 قرآن نازل کرنا تھوڑا مانتے تھے تھوڑا انکار کرتے تھے، اپنی مرضی سے، کچھ کو ادھر سے لے لیا کچھ کو ادھر سے لے لیا، اپنی مرضی کا دین بناتے۔ آج ہم بھی یہی کرتے ہیں، اپنی طبیعت کے مطابق شریعت کو نہیں ڈھالتے، شریعت کو اپنی مطابق ڈھالتے اور ادھر ادھر سے کنارے نکالتے، یہ کر لیا وہ ہو گیا، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ نمبر 6 حسد بہت کرتے، ان کو حسد تھی رسول اللہ سے کہ یہ حضرت اسحاق سے کیوں پیدا ہوئے، اسرائیل سے، یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں نہیں پیدا ہوئے۔ اچھا پھر مسلمانوں کو ایک بڑی زبردست خبردار کی ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ، جتنی مرضی کوشش کر لیں، لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ، میرے دوستوں میرے دشمن تمہارے دشمن ہیں، یہود و نصارہ تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ جو ہم بار بار بھاگتے ہیں نا IMF کے پاس، فلاں کے پاس، یہ ہمارے کبھی نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا، یہ وہی لوگ ہیں، یہ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ ہم خود نعوذ باللہ کوئی کافر نہ ہو جائے، اس سے پہلے یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے اندر بنی اسرائیل کو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا کہ تم اپنے حضرت ابراہیم کی پیروی کرو۔ اس کے بعد اس کے اندر جادو کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ جادو سیکھتے تھے اور لوگوں خاندانوں کو تباہ کرتے تھے، یہودی خاص طور پر، اور یہ کیا کرتے تھے، میاں بیوی کو لڑانا اور لوگوں کے درمیان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا جس کے اثرات بھی آپ پر ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا حضرت ابراہیم کو کہ آپ نے اتنی مشقت کی ہے، حضرت ابراہیم نے مشقت کیا کی ہے، دیکھیں آپ ہیں خود تقریباً آپ کی عمر 90 سال ہے، آپ کی بیوی کی بہت زیادہ ہے، ایک بچہ ملا ہے، بچہ کھیلنے لگا ہے، کہا چھری پھیر دو اس کو۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم سے ہی گوارا نہیں تھا کہ میرے علاوہ کسی سے محبت کرے،
چھری پھروائی، بچت، وہ تو اللہ نے بچا لیا. اس کے بعد صحرا، آج مکہ مکرمہ جو نظر آتا ہے، اس وقت کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، چھوڑ دیا، بیوی کو بھی چھوڑا، بچے کو بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا. تو جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی نعمت. بیت اللہ بھی آباد کیا اور امامت کی، اور امامت فرمایا کہ ہم آپ کو امام دیں گے، امامت دیں گے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. امامت مشقت کے ساتھ ہے، دنیا پر حکومت مشقت کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی الکیس من دان نفسہ، عقل مند ہوا جو اپنے نفس کی حفاظت کرے، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ. خواہشات کی اتباع کرنے کے بعد او اللہ دیے ساڈے نے، او بخشے بخشائنے سے جنت میں جائیں گے آگے تک جی. او اگر بار بار کہتے ہیں، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں، چھیڑتے ہیں، مولوی صاحب اگر تسی چلے گئے تو ایسے بھی چلے گئے. ٹھیک ہے، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، یہ جھوٹے ٹکوسروں سے جنت نہیں ملے گی. ایک صاحب ہے، وہ میں جاتا ہوں جہاں جمعہ پڑھانے، وہ مجھے ملنے کے بعد کہنے لگے یار میرا دوست ہے، شراب بھی پیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، میلاد بھی کرواتا ہے، عمرے پہ بھی جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ 2 نمبر بھی کرتا ہے تو، اور یہ بھی کرتا ہے. کہتے ہیں وہ ساڈا الگ تعلق ہے، اے ساڈا الگ کام ہے، وہ نال کوئی چکر نہیں ہے، اے ساڈی روحانیت ہے، سرکار کی طرفوں آندی ہے. بھائی تو جوا کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، فراڈی کر رہا ہے، باہر مکہ تلاوت لکھا ہے، ہم نے چھوٹا گز رکھا ہے، تو کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے پر انعامات. وہ یمدہم فی طغیانہم، کی رسی بڑی چھوڑی ہوئی ہے، بڑی تیز کھینچیں گے، وہ اللہ نے سب کو بچا کے رکھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو امامت ملے گی تو اللہ کی. ابراہیم علیہ السلام بڑے فرمانے لگے قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، فوراً کا امامت میرے بھی اولادوں میں رہنی چاہیے. لا ینال عہد الظالمین، جو عملی طور پر فاسق ہوگا یا کافر ہوگا اس کو میں نہیں امامت دوں گا، یہ قاعدہ ہے. اب دیکھیں، اگر میں چاہتا ہوں دنیا پہ امامت کرنا، میرے اعمال کیسے، میرے عقائد کیسے، ورنہ صرف دعوے دنیاوی امامت کبھی نہیں مل سکتی، یہ قانون ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بے اثر 3 مقاصد بیان کیے پارے کے آخر میں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب پڑھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرتے ہیں، آیت ہی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھیں. سال میں 1 دفعہ قرآن دیکھ کے ختم کرنا بعض فقہاء نے کہا ہے واجب ہے. قیامت کے دن قرآن پکڑ لے گا، اور قرآن حجت لک والے گربان سے پکڑ لے گا، جاتے جنت میں لوگوں کو گربان سے پکڑ لے گا. قرآن تو پڑھیں، دیکھ کے تلاوت کرنا میں کہتا ہوں فرض ہے، ہم نہیں کرتے. تقریباً ایک آدمی ہے جو نہیں پڑھ سکتا، زبان ختم ہوگی، بوڑھا ہو گیا، اب سمجھ آئیے تو چلو شاید اس کے لیے کوئی حاشیہ کنارہ نکلا ہے، لیکن جو ہم صحت مند لوگ ہیں قرآن کی تلاوت. نمبر 2 حکمت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت، رسول اللہ کو حکمت بیان دی گئی ہے. اور حکمت جو ہے مومن کی یہ ایک ایسی گمشدہ ایک چیز ہے جس کو تلاش کرنا ضروری، اور یہ ملتی ہے تقوی کے ساتھ. جتنا تقوی زیادہ ہے اتنی حکمت اور دانائی زیادہ ہے. وہ یزکیہم، اپنی اصلاح کی فکر، اصلاح اور اصلاح، اس کے بغیر گزارا نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھا کہا میرا رنگ سب سے اچھا ہے. میں کبھی کبھی نئی کی دکان پر جاتا ہوں جی، ادھر 8-10 تصویریں لگی ہوتی ہیں، رونالڈو کی طرح بال ہے، میسی کی طرح بال ہے، یہ کون سے بال ہے، یہ روبوٹو کالج کی طرح ہے، یہ کس کی طرح ہے، شاہ رخ خان فلاں فلاں. اسے پوچھے محمدی کٹ ہے؟ محمدی کٹ. لباس چلے جائے نا آپ کو ہر برانڈ کا مل جائے گا، محمدی لباس ہے. سبحان اللہ کا رنگ سب سے اچھا ہے. یہ ابھی نہیں پتہ لگ سکتا، کیوں؟ میرے پاس، ہم سب کے پاس وہ اینک نہیں ہے جو دیکھ سکتی ہے، وہ خوردبین نہیں ہے، وہ مرنے کے بعد پتہ لگے گی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرنے لگیں گے، ملائکہ نہیں کرنے دیں گے کہ یہ آپ جیسا بننا پسند نہیں کرتا. تو ہم یہ جو من تشبہ بقوم فہو منہم، ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ جو جس جیسا من تشبہ، جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے نا، اس کے ظاہر کا مطلب ہے وہ انہی جیسا. ابن تیمیہ نے لکھا وہ کافر ہے. لیکن یہ تو ہم حاشیہ نکالتے ہیں نا کہ نہیں، اعتقادی نہیں، ظاہری طور پر مشابہت کی وجہ سے بچا ہوا. نہیں، ایسا نہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم. رسول اللہ، ایک صحابی ابو ذر غفاری تھے، رونے لگے، یا رسول اللہ آپ بڑے اونچے مقام پہ ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ کہا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا سب سے زیادہ کرتے. کہا بس تم میرے ساتھ. ہم محبت کریں، محبت کے تقاضے. صحابہ نے گھر دیا، مال دیا، اولاد دیا، بچے دیے، جان دی ہے، سب کچھ دیا، تب جا کے صحابہ بنے. آج ہم کچھ بھی نہیں دیکھے، ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے. اور آخر میں اللہ رب العزت نے یہود کو پھر کہا ہے کہ تمہارا عقیدہ یہ جو ہے نا، تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت کے ٹھیکیدار، ایسی بات نہیں.
تم نے حقیقت کو چھپایا، سچ کو چھپایا، اللہ سے دھوکہ کیا، مسلمانوں سے دھوکہ کیا، رسول کی تذلیل کیا، سب کچھ کیا، تم اللہ کے کوئی محبوب بندے نہیں ہو۔ یہ پارہ آج مکمل ہوا۔ سورت کے 4-5 فضائل جلدی سے بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، رسول اللہ فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ کم از کم مہینے میں ایک دفعہ سورۃ البقرہ پڑھے، اس کا دم کرے، گھر میں پانی چھڑکاؤ کرے، برکات بھی آئیں گی، شیطان بھی بھاگے گا۔ آگے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا تستطيعها البطلہ۔ نمبر 1 فرمایا سورۃ البقرہ پڑھو، اس کو پڑھنے سے برکت آتی ہے، اس کو چھوڑنے والے کو حسرت رہتی ہے، اور جادو شادو اس کے اوپر نہیں ہوتا، اس کو پڑھنا چاہیے، انتہائی بڑا تحفہ ہے۔ فرمایا اقرأوا زہروین، رسول اللہ فرمایا 2 زہر کہتے ہیں 2 چمکدار ستارے، البقرہ و سورۃ آل عمران، سورۃ البقرہ اور آل عمران، فإنہما تأتیان یوم القیامہ کأنہما غمامۃ، یہ 2 بادل بنتی ہوا آپ کے اوپر آئے گی قیامت کے دن۔ کم از کم مہینے میں ایک دفعہ پڑھے سورۃ البقرہ، کم از کم یہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا لکل شیء صنام وإن صنام القرآن سورۃ، ہر چیز کی ایک چوٹی ہے، پیک ہے، کوہان، اور قرآن کی قرآن چوٹی سورۃ البقرہ۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی فہم نصیب فرمائے، دین پر چلنا آسان فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔